اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ایکٹیویٹی کے بعد ایک صاحب کا مجھے میسیج آیا، بڑا انہوں نے مجھے لیکچر سنایا، بہت سارے مشورے دیے۔ میں نے بھی سمپل ایک جواب دے دیا ان کو۔ عموماً میں پسند نہیں کرتا کہ پرسنل ہو کے کسی کو جواب دینا، لیکن ایک نوجوان ہے، اپنی امت کا بندہ ہے، مسلمان ہے، توحید کو مانتا ہے، تو میرے دل میں بھی ایک ہمدردی ہے، محبت ہے، میں نے ایک جواب دے دیا۔ اس کے بعد کل سے سوالوں کی بھرمار ہے کہ یہ ڈیبیٹ تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی ڈیبیٹ ہے، اس بندے کی حیثیت کیا ہے، اس نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، قرآن کو کتنے بار پڑھا ہے، لکھا ہے، سمجھا ہے، کیا وجہ ہے جو اتنی بدتمیزی وہ کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اس بدتمیزی سے خود ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے زیادہ، اور اس نے کوئی عالم کا کورس بھی نہیں کیا، عالم میں کم سے کم بات کرنے کی، اخلاق کی، مگر پھر بھی اس نے بڑی تمیز سے بات کرنے کی کوشش کی، کچھ باتیں بتا رہا تھا وہ، میں اس کا برا نہیں مانا۔ اب خواہش یہ ہے، لوگوں کی فرمائش یہ ہے کہ ڈیبیٹ کیسی ہونی چاہیے، اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں۔ تو پہلے میں آپ کو ایک 40 سیکنڈز کا ڈیبیٹ یہاں بتا دیتا ہوں کہ ڈیبیٹ کہتے کسے ہیں اور کیسے ہو رہا ہے۔ یہ ہے سنی ورسس تبلیغی مناظرہ، ایک بار ضرور دیکھیے۔ اب یہاں پر جو ہے من دونی کا معنی ایک منٹ یہ لفظ چھوڑ دے، ایک آیت چھوڑ دے، یہ دیکھو کیا من دونی، میں کہہ رہا تھا بت من دونی، یہ کیا ہے؟ من دونی آئے غیرو فہو الاسنام، بتوں کا معنی ہے مبتدی۔ بس میں نے اپنی لائف میں بڑے ڈیبیٹ دیکھے، بڑا کچھ دیکھا مولوی حضرات کو باتیں کرتے ہوئے۔ ہم تو علم کے شوقین، علم کے طلبگار، علم سے محبت کرنے والے ہیں، اور کافی زمانے کے بعد پتہ چلا کہ علم کیا ہے اور معلومات کیا ہے۔ میں نے ایک ڈیبیٹ بنایا ہے، ایک سوال پیدا کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو معلومات وہ ہوتے ہیں جو ایک جنرل انفارمیشن جسے آپ کہہ لیجئے، لیکن نالج الگ چیز ہے۔ نالج وہ ہے جو انسان کو اور انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ انفارمیشن وہ ہے جو بس غیر ضروری کی اطلاع، کوئی بات پہنچنا آپ تک، اس میں اکثریت فساد ہوتا ہے۔ بیٹھے ہوئے لوگ نیوز دیکھتے ہیں، گھنٹوں نیوز میں خراب کر دیتے ہیں، ٹک ٹاک میں خراب کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ انسانوں کی باتیں ہیں، کیمرے سے شوٹ کیا گیا ہے، ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے، آپ کو کیا پتہ؟ بیٹھ کے آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس سے حاصل کیا ہے؟ کیا مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کون سی پارٹی آئی تھی، تم نے ووٹ کس کو دیا تھا، کیا ہوا تھا؟ خیر یہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ آج میں آپ کو بس اتنا ہی بتا دوں کہ ڈیبیٹ کرنے کا، مناظرہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ عقل مند لوگوں میں، بڑے لوگوں میں، تعلیم یافتہ لوگوں میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ ڈیبیٹ نہ صرف دین کے معاملے میں ہوتی ہے، مذہب کے معاملے میں ہوتی ہے، بلکہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک بڑے پروجیکٹ پہ۔ ایک بڑی بزی سٹی ہے جہاں پر ایک برج بنایا جا رہا ہے، بڑے بڑے ماسٹر مائنڈ بیٹھ کے اس ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ایک انجینئر ایک طریقے سے سمجھاتا ہے، دوسرا انجینئر دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہے اسی بات کو کہ بھائی اس راستے کو ایسے موڑیں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ آگے جا کے پرابلم ہوگی۔ لیکن دونوں اپنے اپنے مقصد میں مخلص ہیں۔ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ پبلک کو کنوینئنس، یعنی آسانی فراہم کرنا۔ میں اپنے گھر جا رہا تھا، اچانک پتہ چلا مجھے راستہ بند ہے، تو ایک انجینئر کہتا ہے جہاں سے دوسرے راستے کا آپشن ہے وہاں بورڈ لگانا ضروری ہے، آگے جا کے 500 میٹر، 800 میٹر، 1 کلومیٹر کے بعد راستے بند ہیں،
ورنہ آدمی وہاں جائے گا اور پلٹ کے واپس آ کے پھر جائے گا تو گالی دے گا. ایک بورڈ یہ لوگ نہیں لگا سکتے تھے کہ میرے پاس آپشن تھا, آگے راستہ بند ہے, میں رائٹ سے مڑ جاؤں, گلی میں سے پیچھے سے چلا جاؤں. تو دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو سہولت پہنچانا. ڈاکٹرز میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپریشن سے پہلے ڈاکٹرز بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں, ایک بولتا ہے بے ہوش کر کے کرنا چاہیے, ایک بولتا ہے سند کر کے کرنا چاہیے. یہاں دونوں مخلص ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دونوں کا ایک جج ہونا ضروری ہے. کسی ایک کو آپ جب تک جج نہیں بنائیں گے, وہاں ایک بڑا ڈاکٹر یہ فیصلہ کرے گا آپ دونوں میں سے کون زیادہ صحیح ہے. جو آپریٹ کر رہا ہے, بے ہوش کرنے والوں میں دونوں میں بحث ہو رہی تھی اینستھیشینس میں, تو ڈاکٹر یہ فیصلہ کرے گا کہ دیکھو مریض کی عمر یہ ہے, اس کا بی پی ایسا ہے, اس کی شوگر ایسی ہے, لہٰذا اس کو بے ہوش کرنا مناسب نہیں ہے. وہاں فیصلہ بدل جائے گا. تو دونوں کا ڈاکٹر کے اوپر متفق ہونا ضروری ہے. دو لوگوں کا کیس ہو گیا, دو بھائیوں میں کیس ہو گیا پراپرٹی میں کوئی بھی چیز, تو وہ جج کے پاس جائیں گے, پولیس میں جائیں گے. آپ پولیس میں جائیں گے تو دونوں پارٹی, پولیس کو جج ماننا ضروری ہے نا, حکم ماننا ضروری ہے, جج کو اپنا حکم ماننا ضروری ہے. چلیے, دینی معاملات میں جب کبھی بھی میں نے دیکھا ہے اس طرح کے تو میں ہوتی ہے, ابھی تو یہ میں نے بڑا اچھا بتایا, ابھی آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا, آپ خالی مناظرہ ٹائپ کیجئے یوٹیوب میں, بے شمار ہزاروں ویڈیو سامنے آ جائیں گے. مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, مولوی چپل لے کے مار رہے ہیں, کتابیں پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, حدیث کی کتابیں پھینک رہے ہیں, پھینک کے مار رہے ہیں, کیونکہ وہ جس نے لکھا ہے وہ کتاب سے سامنے والی پارٹی کو دشمنی ہے, وہ کتاب لے کے پھینک رہا انہیں. میں نے تو لوگوں کو قرآن پھینکتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, سب بکھراتے ہوئے, پھینکتے ہوئے. چلیے, تو آدمی کو جذبات, غصہ تو آنا چاہیے کفر پہ, لیکن یہ اس طرح بات پہ اپنے آپ کو مشتعل کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو ایک جج آپ جب تک نہ بنائیں تو مناظرہ, ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا. پہلی چیز کیا ہے, آپ مخلص ہوں, دونوں مل کے ایک پیپر پہ یہ لکھ کے قسم کھائیں کہ ہم دونوں مسلمان ہیں, ہم دونوں ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک رسول کو مانتے ہیں, ایک کتاب کو مانتے ہیں, آخرت میں مر کے اللہ کے پاس جواب دینا ہے. سوری, ہاتھ اٹھائے, قبلہ رخ ہو جائے اور یہ قسم کھائے کہ مجھے اب اس کتاب سے جو دلیل ملے گی میں اس دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنا موقف بدلنے کے لیے تیار ہوں. دو لوگ, مثال کے طور پہ میں فرقوں کی بات کروں گا, کہ ایک آدمی بولتا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین نہیں ہے, میں بھی نبی ہوں, قادیانی. آپ سنی ہیں, آپ بولیں گے نہیں یہ آیت تو جو ہے خاتم النبیین کے لیے ہے. وہ ایک الفاظ کا ہیر پھیر کر کے وہ بتائے گا کہ خاتم کا مطلب تصدیق کرنے والا, پہلے کے جتنے نبی آئے سب سچے تھے, تم نبی کو آخری نبی کیوں بنا رہے ہیں؟ بڑے لوگ اس کی بیوقوفی میں آ گئے. چلیے ٹھیک ہے, اس نے دلیل بھی دی پھر کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے رہتی دنیا تک, آدم سے نبوت شروع کیا تو رہتی دنیا تک نبوت رہنا ضروری ہے نا بھائی. خامخواہ آخری نبی بنا کے آپ کیوں رسول اللہ پہ ظلم کر رہے بول رہا ہو. اور میں قرآن کو بھی مان رہا ہوں, لیکن میرے پاس بھی وحی آ رہی, میرے پاس بھی جبرائیل آ رہے ہیں. تو میں نے ایک ڈیبیٹ کے اندر بڑے آسانی سے مسئلے کو ختم کر دیا 2-3 منٹ کے اندر. میں بولا ٹھیک ہے بھائی, آپ اگر رسول ہیں تو جس طرح محمد الرسول اللہ سے کچھ سوالات ہوئے تھے, ہم بھی آپ سے وہ سوال کریں گے. اب نئی وحی کون سی آئی ہوئی ہے ذرا بتائیے, وہ آیت پیش کیجئے. اچھا, محمد الرسول اللہ کو عربی میں وحی آتی تھی, آپ کو اردو میں آ رہی, تو بتائیے آپ کا سورہ کون سا ہے, آیت کون سی ہے, پھر ہم وہ چھپا لیتے. پھر اب وہی سورہ آپ پڑھ کے سنائیے. اب بہت سارے ہیں نا بھائی, چلیے سورہ نکاح سنا دیجئے, ایک سورہ وراثت بنائیے, آپ بتائیے, سورہ خلا بتائیے, آپ سورہ طلاق تو موجود ہے. اب مسئلہ آ کے سورہ ہوائی جہاز بنائیے, سورہ پانی کا جہاز, سورہ گھڑی, آپ اردو میں ہے نا بھائی, آپ بتائیے پھر سورہ قربانی, سورہ رفع یدین, یہ جتنے مسئلے آپ حل کریے نا صاحب, بات ہی خود کلوز ہو گئی. اور میں بولا آپ کے جتنے مسئلے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ذرا میرے پاس لے کے آئیے, میں اس محفوظ کتاب میں سے بتا دیتا ہوں. جب نبی کی جگہ پہ کتاب کو اللہ نے محفوظ کر دیا تو پھر اور انبیاء لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے. تو ایک مثال تھی دینے کی, میں نے دے دی. تو جب آپ بحث کرنے بیٹھتے ہیں, بحث کے معنی ہی عربی لفظ بحث تلاش کرنے کے ہیں,
بحث کے معنی مجادلے کے نہیں ہے، تو میں کرنے کے نہیں ہے. بحث کا مطلب ہے تلاش کرنا، حق کی تلاش. آپ بھی مخلص ہونا چاہیے، میں بھی مخلص ہونا چاہیے. آپ میری پرسنل لائف پہ تہمت لگا رہے ہیں، میں آپ کے شملے پہ تہمت لگا رہا ہوں، یہ بات نہیں ہوتی. آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں. آپ کا فیشن ہے، میرا فیشن ہے، اس کو بازو رکھ دیجیے. آپ پریکٹیکلی کوئی بھی کام کرتے ہوں گے، آپ حرام کمائی کما رہے ہوں گے، میں کوئی حرام کمائی کروا رہا ہوں گا. آپ کہیں بے حیائی میں مبتلا ہوں گے، میں ہوں گا. آپ بھی جوا کھیلتے ہوں گے، میں بھی کھیلتا ہوں. ہم دونوں کو ایک دوسرے کے کیریکٹر، ایک دوسرے کے حلیے پہ جانے کے بجائے کنٹینٹ کیا ہے، کس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، کنٹینٹ کو پیش کیجیے نا. میں آپ ایک آیت لے کے بیٹھ جائیے، اس کے اندر آپ کو کیا اختلاف ہے، مجھے کیا اختلاف ہے. تو اب اختلافات شروع کہاں سے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں. پہلا اختلاف ہوتا ہے روایتوں پہ. آپ کی بخاری الگ، اس کی بخاری الگ، اس کی مسلم الگ، اس کی مسلم الگ، شیعوں کی الگ، قادیانیوں کی الگ، بریلویوں کی الگ، دیوبندیوں کی الگ، اہل حدیث کی الگ، سلسلہ اوپر نیچے الگ الگ. انہوں نے پہلا سبجیکٹ کہیں اور رکھا، دوسرا سبجیکٹ کچھ اور، آپ کے پاس کچھ اور. چلیے ٹھیک ہے بھائی، یہ روایتوں میں جھگڑا ہوتا، میں اپنی بخاری لاؤں گا، آپ اپنی لے کے آئیں گے، بازو رکھ دیجیے. اس کے بعد دوسرا پرابلم ہوتا ہے لینگویج پہ. اب دونوں میں نمبر سیم مل جائے تو بولتے ہیں آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں، یہ بولتا آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں. کیسے پکڑیں گے؟ اب اس کا قانون بنانا پڑے گا. اس کے اوپر چلے جائیے، بولتے بھائی روایتوں کی کتاب کو بازو رکھو، آپ قرآن سے ثابت کرو. یہ بات کیسا ثابت ہو سکتی ہے؟ قرآن پہ ہمارا علم نہیں ہے. چلو دو بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے مولانا کو سامنے بٹھا دیے. پھر وہ یہ بات کی قسم کھائیں کہ یہ بھائی صاحب اگر مجھے منانے میں، مجھے سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو میں ان کی بات کو ماننے تیار ہوں. جج صاحب فیصلہ کریں گے تو میں بات مان لوں گا. میں کوئی بات منواؤں تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، سائن کر دیجیے. اچھا نہیں مان رہے فار ایگزامپل، وہاں سے الگ ہو جائیے. جھگڑے کرنے کی، لان تان کرنے کی، ایک دوسرے کو برا بھلا بولنے کی، جھوٹے الزامات، تہمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے اس سے اوپر آ گئے آپ قرآن میں پھر ترجمے کا جھگڑا. آپ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ لائیں گے، وہ جوناگڑھی کا لائے گا. یہ مولانا مودودی کا لائے گا، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا لائے گا، وہ مختار احمد ندوی کا لائے گا، وہ شمس پیر زادہ کا لائے گا، وہ وحید الدین خان صاحب کا لائے گا، وہ امین حسین اصلاحی، وہ حمید الدین فراہی، وہ ابن کثیر. ہر شخص اپنا ترجمہ لا کے بولے گا اس میں یہ ترجمہ ہے. انہوں بولے، پھر جج صاحب بولیں گے آرڈر آرڈر، عربی جس کو آتی بیٹھ کے بات کرو. چلیے صاحب، دو بڑے ترم خاں لے کے آ کے عربوں کو بٹھا دیا. جس کی عربی بہترین ہے، وہ استاد رہا ہے، 30 سال 40 سال عربی پڑھائی ہے اس نے، اس کو لائیے. اس کو وقت واحد میں عربی بھی آتی ہے، وہ ٹیچر بھی ہے، اور وہ جو ہے قرآن پڑھاتا رہا ہے. قرآن پورا حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے. ایک مسئلے پہ بحث ہوگی، وہ شیعوں کا بھی بڑا عالم ہے یا سنیوں کا بڑا عالم ہے، وہ دیوبندیوں کا بڑا عالم ہے یا بریلویوں کا بڑا عالم ہے، وہ قادیانیوں کا بڑا عالم ہے، یہاں پر سنیوں کا بڑا عالم ہے. بڑے بڑے دو دگج بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. وہاں آ کے پرابلم ہو جائے گا، عربی کتنے قسم کی ہے، قرات کتنے قسم کی ہے. ارے باپ رے، اب یہاں بھی پرابلم ہے. ترجمے میں پرابلم تھا نا بھائی صاحب، اب کیا پڑھنے میں بھی پرابلم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زیر زبر پیش نہیں لگایا. اب آ کے وہاں پر اٹک جائیں گے. خاتم النبیین بولیں گے آپ، خاتم النبیین بولیں گے، خاتم النبیین بولیں گے، خاتم النبیین بولیں گے. ارے یہ تو بڑی پرابلم ہو گئی. کہیں اللہ ہو ہے، کہیں اللہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ، کہیں اللہ ہی ہے، بسم اللہ ہی الرحمن الرحیم، کہیں اللہ ہو ہے، اللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہے. اب یہاں کیا کریں گے؟ وہاں نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے. عربی میں جو اصلی قرآن ہے اس میں آپ کو کہیں بھی آپ کو زیر زبر پیش نہیں ملتا. یہ تو جاہلوں کے لیے بعد میں وہ کسی صاحب نے لگا دیا تھا، ٹھیک ہے، صحیح لگایا تھا. مگر اب 7 قسم کی الگ الگ قرات ہے. کوئی اللہ ہا پڑھے گا، کوئی اللہ ہو پڑھے گا، کوئی اللہ ہی پڑھے گا. پھر قانون بنانا پڑے گا صرف النحو، جس کے پہلے انا لگ جائے وہاں پر آگے جا کے زیر لگے گا، زبر لگے گا، پیش لگے گا. اچھا ایسا ہے، انہو ہوگا، وہ ان اللہ ہوگا، علی کل شیء قدیر. ارے باپ رے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے بھائی. گھوم پھر کے آپ کہاں پہنچیں گے؟ سیدھا سیدھا عربی سیکھ لو بھائی. جب 7 الگ الگ قسم کی قرات ہیں تب کیا کریں گے؟ آپ انتظار کریں گے بھائی آپ وہ راستے پہ چلو، میں یہ راستے پہ چلتا ہوں، قیامت کے دن دیکھ لیں گے، ہو گیا. یا پھر آپ کے پاس ایک راستہ اور ہے، وہ کیا ہے؟
وہ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ آ جائے، وہاں دو راستے آ جائیں، یا تو یہ ماننا ہے یا یہ ماننا ہے۔ آپ کو 17 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے اپنا، ایک بہت ہی بڑا ڈاکٹر آپ کو بلا رہا ہے، اپوائنٹمنٹ لیے ہوئے ہیں کہ دیکھیے بھائی، ہمارا کلینک، ہمارا کنسلٹیشن آفس جو ہے فجر میں آدھا گھنٹے کے لیے کھلے گا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ 5 مرتبہ ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد کے لیے تو بڑے بڑے پرابلمس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت لگا کے، پھر یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن ایسا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم جب پکارنا ہے پکارو، میں حاضر ہوں۔ اذا سألک عبادی انی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ انہیں چاہیے کہ جواب طلب کرنا ہے تو مجھ سے کریں، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، وہ یؤمنوا بی، اور پھر مجھ پہ بھروسہ کرے، ایمان رکھے۔ تو آپ کو 17 مرتبہ بلایا جا رہا ہے، آپ سرنڈر ہو جائیے، آپ سجدے میں جائیے، کھڑے رہ کے اہدنا الصراط المستقیم جب آپ بولیں گے پورے دن میں 17 مرتبہ 17 رکعتوں میں، تو آپ کے دل میں وہ بات ہونا چاہیے، یہ اللہ یہ خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ کیا ہے یہ لفظ، کیا ہے؟ چلیے میں نے اس کا بھی اور ایک حل کر کے بتا دیا۔ جب وہ قادیانیوں سے بات ہوئی، میں نے کہا دونوں مطلب لے لیتے ہیں، خاتم النبیین بھی لے لیے، خاتم النبیین بھی لے لیجئے، خاتم النبیین لے لیجئے۔ ترجمہ کیا ہے، آپ کیا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بولنے دیجئے۔ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں، وہ بول رہا ہے کہ ایک پیپر پہ آرڈر لکھا گیا، بڑا آفیسر اس کے اوپر سائن کر کے اسٹیمپ مارتا ہے کہ یہ پیپر میں جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے صحیح ہے۔ تو محمد از دا سیل آف پروفٹ، کہ پچھلے جتنے انبیاء کا اس میں ذکر ہے میں اس کو تصدیق کرتا ہوں، یعنی میں آخری نبی نہیں ہوں، میں صرف پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں۔ قرآن میں وہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ٹھیک ہے، اوکے، اب کیا کریں گے؟ تو میں نے تو ایک دعا کا راستہ بتا دیا۔ اچھا، اب آپ اس کو ماننا چاہ رہے ہیں، چلیے میں نے کہا دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، ہو گئی نا، تحریف ہو گئی نا۔ اور اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھو آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت یعنی ہدایت پوری کر دی، قرآن مکمل ہو گیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات کو راضی ہو گیا، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تمہارا جو رویہ ہے، تمہارا دین جو ہے، راستہ جو ہے، وہ اس کی فرما برداری ہے، اسلام دینا، اسلام کا مطلب فرما برداری۔ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کی غلامی کرتے ہیں، پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب آپ اندھے بن کے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے کے بولتے یہ ہمارا مولوی ہے، یہ ہمارا مولا ہے، یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا فرقہ ہے۔ آپ کی عقل آپ استعمال نہیں کرتے، پھر وہ آپ کے ذہن کے اوپر ایک بوجھ بھی ڈال کے رکھتے ہیں کہ نہیں آپ جاہل ہیں، آپ مدرسے سے فارغ نہیں ہیں۔ وہ کون سا مدرسہ ہے میرے بھائی؟ وہ کون سی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے جو اللہ سے دور کر دے؟ آپ بیچ میں آ کے کھڑے ہو کے بولیں نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے دعا نہیں کرنا، ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ عربی نہیں سیکھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بالکل ہوں گے بھائی، گمراہ ہوں گے، کیونکہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہودی عرب نہیں ہیں؟ آپ یمن چلے جائیے، دنیا بھر کے عرب جو ہیں وہ یہودی ہیں اندر سے۔ کیا آپ کو مصر میں، لبنان میں، فلسطین میں، ترکی میں، سیریا میں، شام میں، تونس میں ہم پھر کے آئے ہوئے ہیں، آپ کو عرب نہیں ملیں گے، یہودی ملیں گے، عیسائی نہیں ملیں گے، 100% ملیں گے۔ پاکستان میں نام سلیم ہے، اور جو ہے فاطمہ بھی نام ہے، مریم نام ہے، وہ عیسائی ہے، کیا کریں گے آپ؟ بھائی اس کا بلیف الگ چیز ہے، نام الگ چیز ہے۔ دیکھنے میں آپ کو مسلمان لگ رہا ہے، اندر سے عیسائی ہے وہ محمد رسول اللہ کو بولتا میں نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، چرچ میں جا رہا ہے وہ۔ ایک آدمی بولتا ہے میں عزیر کو، داؤد کو اور موسیٰ کو اللہ کے بیٹے مان رہا ہوں، میرے بڑوں نے مجھے یہ سکھایا ہے۔
میرے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ایک روح کے 3 ٹکڑے ہیں، ایک مریم میں ہے، ایک عیسیٰ میں ہے، ایک اور اللہ میں ایک ہے، 3 in 1، ٹرینیٹی کا قاعدہ، ٹرینیٹی کا عقیدہ۔ بہت ساری باتیں ہیں، 20 منٹ ہو چکے ہیں، میں آپ لوگوں کا وقت کیا کروں، یہ موضوع ہی ایسا ہے، قوم لڑکے مر رہی ہے، بدتمیزی کرتے ہیں، یعنی ایک لفظ لکھنا بھی نہیں آتا، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ۔ کنٹینٹ دیکھیے، میں نے ابھی رات میں تہجد میں میرے خیال میں وہ بنایا تھا کہ ابو لہب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا، عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کے بولے تم کس کی بات مان رہے ہو؟ تو کوئی بھی سننے والا یہ بولے گا کہ یار بالکل بات تو صحیح ہے، گھر کا آدمی مجھے سمجھا رہا ہے، کنٹینٹ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ کنٹینٹ نہیں دیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے بھائی۔ اور کنٹینٹ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے، میں نے بتایا نا، عربی بولنے والے، لکھنے والے، سمجھنے والے پوری زندگی عربی میں ہو رہی ہے، لیکن انہیں یہودی ہے، مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ پوری قرآن پڑھا دیجئے، وہ مذہب بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا دین نہیں بدلے گا وہ، کیونکہ وہ جمع ہوا ہے اپنے بڑوں کی تھیوری پہ۔ آپ کو لاجیکلی سمجھانا پڑے گا، آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا میرے بھائی آپ فکر مت کیجئے، آپ میری بات کو مت مانیے، لیکن آپ چرچ میں جائیے، آپ معبد میں جائیے، آپ کہیں بھی جائیے، آپ جو بھی پریئر کرتے ہیں، آپ مندر میں جاتے ہیں، آپ گنیش کے سامنے جاتے ہیں، آپ کہیں بھی جائیے، صرف اپنے تصور میں لے کے آئیے کہ یہ کائنات کا جو اصل پرماتما ہے، بھگوان ہے، گاڈ ہے، جو بھی ہے، الہ ہے، معبود ہے، اے میرے مالک، میں اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر رہا ہوں۔ یہ ڈاؤٹ میرے دماغ میں آ رہا ہے، ایک صاحب یہ بول رہے ہیں، ایک صاحب یہ بول رہے ہیں، آپ بتائیے بات صحیح کیا ہے؟ اہدنا صراط المستقیم۔ یہ میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے میرے رب سے، وہاں آپ کو لا کے آپ کو فہم نکال دیا گیا کہ نماز بغیر سمجھے کے بھی ہو جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ اس کو مصروف کرنے کے لیے کیا کرے؟ یہ حصہ سکا رہ گیا تو نماز نہیں ہوتی، پیر سکا رہ گیا تو نماز نہیں ہوتی، بال برابر ٹھیک سے مسا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ ارے وہاں اللہ تعالیٰ مٹی پہ 2 ہاتھ مار کے شروع ہو جاؤ بول رہے ہیں، اور آپ جو ہے اتنا سا اس کے اوپر، اب آپ کا برین ادھر بزی ہو گیا۔ آپ کے کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، سامنے امام جو ہے وہ غلط عقیدے کا نہیں ہونا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز، اللہ اکبر، یہ سب بہکانے والی باتیں ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں بولا بغیر سمجھے کہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کیوں قبول کرے گا میرے بھائی؟ قبول آپ کو کرنا ہے، اللہ نے تو یہ تحفہ دے دیا ہے، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ وہ کیسے قبول کریں گے؟ آپ جب سمجھیں گے تو قبول کریں گے۔ آپ کے نام پہ ایک لیٹر آیا ہے، نہیں پوسٹ مین قبول نہیں کر رہا ہے اس کو، ارے بھائی پوسٹ مین ایک لیٹر لا کے دے رہا ہے، قبول آپ کو کرنا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ابا کی طبیعت خراب ہے، 50,000 روپے بھیجو، میں لے کے چوم کے رکھتے جا رہا ہوں تکیے کے نیچے، ابا کا انتقال ہو گیا۔ کوئی بولے گا میاں تم کو لیٹر بھیجے تھے، ابا مصیبت میں تھے، 50,000 روپے منگائے تھے تمہارے سے، مگر نہیں بھائی وہ میرے کو تو پڑھنا نہیں آتا، تو پھر کائے کی اولاد ہے تم؟ اچھا یہ بھی ابا کی تکلیف میں ہے، یہاں تو آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے لیٹر بھیجا ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ تو زندگی بھر لعنت میں گزار دیے، گمراہی میں گزار دیے، بچے بگڑ گئے، بچے اسلام چھوڑ کے چلے گئے، بچیاں جو ہے غیروں سے شادی کر لیے، آپ کی تو زندگی برباد ہو گئی، آخرت میں بھی جہنم میں جانا ہے۔ ہاں اللہ رحم کرے بھائی، آپ کے لیے آئی ہے قرآن، سمجھنے کے لیے آئی ہے، مردوں کے لیے نہیں آئی، زندوں کے لیے آئی ہے۔ یا تو ہم آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے یا زمین کے نیچے کی باتیں کرتے۔ زمین پہ جی رہے ہیں میرے بھائی، یہ زمین پہ زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمارے عقائد کیا ہوں، ہمارے اقوال کیا ہو، ہمارے اعمال کیا ہو، ہمارے نتائج کیا ہوں، یہ سیکھنا ہے آپ کو۔ بہرحال کاش میری یہ ویڈیو ہمارے اس بھائی تک پہنچ جائے جو کل بدتمیزی کر رہے تھے۔ آپ کی بھی اللہ حفاظت کرے میرے بھائی۔ قرآن پڑھیے شیخ، اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیے، اسی کو مسلمان ہونا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔